بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی عورت کا قصہ بیان کرنے والے ہیں جو کہ پہلے تو ایک ایکٹر تھی، لیکن بعد میں اس کے ساتھ کچھ ایسا معجزہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کرشمہ کیا کہ جس نے اس کی زندگی ہی بدل دی۔ یہ واقعہ بے حد دلچسپ ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، لیلا حلو مراکش کی رہنے والی تھی۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک مشہور ایکٹر تھی، فلمی حلقوں میں اس کا نام بہت مشہور تھا۔ اسے ایک انتہائی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی تھی جسے دنیا اب تک لا علاج ہی مان رہی ہے اور اسے کینسر کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کا تصور بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ خاتون نے اپنے مہلک بیماری کے علاج کے لیے مختلف ماہرین طب کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن ڈاکٹروں کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور اب خاتون کو اپنی زندگی کی کوئی امید نہیں تھی۔ ہاں، مگر ایک امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور تھی۔ لیلا کہتی ہے کہ جب میں اس بیماری میں مبتلا ہوئی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ پر میرا ایمان کمزور بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ میرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل خالی تھا، کیونکہ میں ایک مشہور فلمی ایکٹر تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ انسان کا حسن و جمال ہی سب کچھ ہے، لیکن جب میں اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی تو اس کی خوف و دہشت نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں بری طرح حواس باختہ ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خودکشی کر لوں، لیکن مجھے میرے شوہر اور بچوں سے بے حد محبت تھی، اس لیے میں نے خودکشی نہ کی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت میری خودکشی نہ کرنے کی وجہ اسلام تھا، بلکہ اس کی طرف تو میرا کبھی خیال ہی نہیں گیا تھا۔ دراصل میں تو اسلام سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوسوں دور تھی۔ میں توبہ اور استغفار سے ناواقف تھی۔ بس شاید میرے رب کو میری ہدایت اور رہنمائی منظور تھی، تبھی تو مجھے یہ خطرناک بیماری لگ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بیماری بھی انسان کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے۔ شاید اللہ چاہتا تھا کہ نہ صرف مجھ پر کرم کر کے مجھے سیدھے راستے پر لائے، بلکہ کتنے ہی اور لوگ کو میری وجہ سے ہدایت عطا فرمائے۔ جب مجھے بیماری ہوئی تو دولت، شہرت، تعلقات، ہر چیز میرے پاس تھی۔ ڈاکٹرز نے جب میرا چیک اپ کیا تو انہوں نے نہایت افسوسناک خبر میرے شوہر کو بتائی کہ میرے پورے جسم میں بیماری پھیل چکی ہے اور ہمارے پاس اب ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے کوئی دوا یا علاج نہیں ہے۔ اب تمہارے لیے صرف ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے وطن واپس لے جاؤ تاکہ اسے وہاں قبر نصیب ہو سکے۔ اچانک میرے شوہر کے ذہن میں آیا کہ ہم تمام دنیاوی علاج کروا چکے ہیں، مگر ایک طبیب باقی رہ گیا ہے، ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے۔ اس نے جب مجھ سے بات کی تو جیسے مجھے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ دراصل وہ ہمیں مکہ شریف جانے کا کہہ رہا تھا، اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ میں نے کہا کیوں نہیں، بلا شبہ ہمیں مکہ مکرمہ جانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنی چاہیے۔ ہم چلتے ہیں اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرما دے، کیونکہ آسمان کے دروازے تو ہر مریض کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں اور وہاں ہر بیماری کا کامیاب علاج ہمہ وقت موجود رہتا ہے۔ خیر، ہم میاں بیوی خانہ کعبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے بھر ہم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کرتے رہے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ بیت اللہ شریف کی طرف میری زندگی کا یہ پہلا سفر تھا اور پہلی دفعہ اللہ کے گھر کا دیدار نصیب ہونے والا تھا۔ آخر کار وہ مبارک وقت آ گیا جب ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر کعبہ شریف میں داخل ہوئے۔ جو ہی نگاہ کعبے پر پڑی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے اپنی گزشتہ زندگی یاد آ گئی، رب کی نافرمانی اور معصیت کی زندگی۔ میرا ماضی بے حد غلط تھا، نماز روزے سے قطعاً دور رہی، فرائض کا تو پتہ تک نہ تھا۔ اب میں نہایت عاجزی کے ساتھ اس رب العالمین کے دروازے پر حاضر تھی جو توبہ قبول کرنے والا، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے
اور پھر میں نے خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب جا کر رو رو کر یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، میری مہلک بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے بس میں نہیں، وہ 1000 کوشش کے باوجود میرے علاج سے انکار کر چکے ہیں، لیکن اے میرے پیارے اللہ، بیماری تیری ہی طرف سے آتی ہے اور اس کا علاج بھی تیرے ہی پاس ہے۔ میری بیماری کے علاج کے معاملے میں ڈاکٹر نے ہسپتالوں کے دروازے بند کر رکھے، صرف تیرا دروازہ میرے لیے کھلا ہے، میں اپنے علاج کے لیے تیرے اسپتال میں آئی ہوں، میرے مولا اپنا دروازہ میرے لیے بند نہ کرنا۔ پھر میں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرتی رہی کہ اللہ میری دعا کو نامراد واپس نہ کرنا اور مجھے نا امید مت کرنا، مجھے شفا ضرور عطا فرمانا، مجھے ٹھیک کر کے ڈاکٹروں کو اپنی عظمت و شان سے حیران کر دینا۔ اب میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، چنانچہ میں مکہ مکرمہ میں موجود علماء اور مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے مجھے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت، اللہ عز و جل کا ذکر اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور زیادہ سے زیادہ آب زمزم پینے کی نصیحت فرمائی۔ مسجد حرام میں مجھے کافی راحت محسوس ہو رہی تھی اور میرے دل کو بہت ہی اطمینان تھا۔ میں اپنے اوقات مسجد حرام میں ہی رب ذوالجلال کے مقدس دربار میں دعا اور مناجات کے ساتھ گزارنے لگی۔ وہاں پر کچھ عورتوں سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کیوں نہ ہم مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ ان عورتوں نے اس بات کو پسند کیا اور کہنے لگی کہ ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہوتی ہیں۔ ہم نے اعتکاف کر لیا۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد یاد تھا کہ آب زمزم جس نیت سے بھی پیا جائے وہ نیت پوری ہو جاتی ہے، یعنی آب زمزم اگر بیماری سے شفا یابی کی نیت سے پیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا بخشتا ہے، اگر سیرابی کی نیت سے پیا جائے تو پیاس مٹ جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی پناہ کی نیت سے پیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے دامن میں پناہ دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھوک کو زمزم کی برکت سے ختم کر کے ہمیں آسودگی بخشی۔ ہم عورتیں مسلسل خانہ کعبہ کا طواف کرتی، اگر کچھ تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوتی تو اس کے لیے آب زمزم ہر وقت موجود رہتا تھا۔ میں جس وقت بیت اللہ شریف میں پہنچی تھی تو اس وقت میں بہت پتلی دبلی اور کمزور سی تھی۔ میرے جسم کے اوپری حصے میں سوجن اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری سرخ پھنسیاں تھیں، جو اس بات کی واضح علامت تھیں کہ میرے جسم کے اوپر والے حصے میں بھی کینسر پھیل چکا ہے۔ میری سہیلیاں مجھے نصیحت کرتی تھیں کہ میں اپنے جسم کے اوپر والے حصے کو آب زمزم سے دھوتی رہوں، لیکن جسم کی پھنسیوں اور سوجن کو چھونے سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا اور دھونے کا تصور آتے ہی میں کانپ اٹھتی تھی۔ بہرحال میں نے اپنے جسم کو ہاتھ لگائے بغیر آب زمزم کو اپنے جسم پر ڈالنا شروع کیا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میری سہیلیوں نے مجھے پھر مجبور کیا کہ میں اپنے جسم کو آب زمزم سے دھو ڈالوں۔ میں نے شروع میں انکار کیا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اندرونی طاقت مجھے آب زمزم سے اپنے جسم کو دھونے پر تیار کر رہی ہے۔ میں نے خوف کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو میرے دل نے گواہی دی اور مجبور کیا کہ میں اپنے جسم کو زمزم سے ضرور دھوؤں۔ چنانچہ میں اٹھی اور آب زمزم لے کر اپنے ہاتھوں سے جسم اور چھاتی پر ملنا شروع کر دیا، جو کہ فاسد خون، پیپ، پھنسیوں وغیرہ سے پر تھی۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میرا جسم حیرت انگیز طور پر ان تمام بیماریوں سے پاک ہونے لگا۔ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جانے کدھر چلی گئی تھیں، جسم کو چور کر دینے والے وہ درد و الم نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ میں پہلے تو گھبرا اٹھی، پھر جسم کو چھونے لگی، لیکن میرے جسم کے اندر اب ہرگز کوئی سوجن نہیں تھی۔ میں کانپ اٹھی، مگر فوراً میرے ذہن نے کہا اس قدر تعجب کیوں کرتی ہو؟ کیا اللہ رب العزت اس کام پر قادر نہیں ہے؟ میں نے اپنی ایک سہیلی سے کہا ارے ذرا میرے جسم کو تو دیکھو۔ میری سہیلیوں نے جب دیکھا کہ میرے جسم سے ساری پھنسیاں غائب ہیں اور میرا جسم بالکل صحیح سالم ہے تو بے ساختہ چیخ اٹھی۔ میں خوشی کے بارے اپنے شوہر کو خوشخبری دینے کے لیے مسجد حرام سے نکل کر ہوٹل کو چلی۔ میں نے جب یہ خوشی کی خبر اس کو بتائی تو وہ میری بات کو مذاق سمجھ رہا تھا۔
यकायक उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने बुलंद आवाज में कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो? डॉक्टर्स ने कसम खाकर कहा था कि तुम बस अब चंद ही दिनों के मेहमान हो। मैंने अपने शौहर से कहा, देखिए, जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, उसके अलावा कौन जानता है कि कौन कब तक जिएगा। उसके बाद जब हम डॉक्टर्स के पास पहुंचे और उन्होंने हमें बिल्कुल सही सालिम देखा तो वो हैरान और परेशान रह गए। वो हैरत सदा होकर मुझसे पूछने लगे, अरे मोहतरमा, क्या आप ही वो खातून हैं? मैं फख्र से जवाब देती, जी हाँ, मैं ही हूँ, वो खातून जिसकी मौत का ऐलान आप लोगों ने कर रखा था। और ये मेरे शौहर हैं जिन्होंने मेरी शिफायाबी के लिए सारे वसाइल इस्तेमाल कर डाले थे। मैं आप लोगों के इलाज से फरार होकर अपने रब ताला के अस्पताल में जाकर दाखिल हो गई और अब उसके इलाज से देखिए कैसे बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुझे अब उसके सिवा किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि हर चीज उसी के कब्जा और इख्तियार में है। मौत का वही मालिक है, जिंदगी भी वही देता है, एक पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर नहीं गिरता। डॉक्टर्स ने कहा, सच में बहुत ताज्जुब की बात है। वैसे आपकी सूजन तो खत्म हो गई है, मगर जरूरी है कि आपका दोबारा चेकअप किया जाए, नए सिरे से दोबारा टेस्ट लिए जाए। चुनांचे डॉक्टरों ने सब टेस्ट किए मगर तमाम टेस्ट क्लियर निकले। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं थी। वो सब दंग रह गए थे। शायद उनका ताज्जुब इसलिए भी था कि जो बीमारी मुझे लायक हुई थी उसके इलाज में अब तक मेडिकल साइंस नाकाम है। बहरहाल मैं जब उस मर्ज में मुब्तला थी तो सूजन की वजह से मेरे लिए सांस लेना भी दोभर हो चुका था। लेकिन जब मैंने बैतुल्लाह शरीफ का सफ़र किया और अल्लाह ताला से अपनी शिफायाबी के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमाकर मुझे इस आफत से बिल्कुल आज़ाद फरमा दिया। अब मैंने सब गुनाहों को छोड़ दिया था। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ती, सहाबा किराम की ज़िंदगी को पढ़ती, जिस ज़िंदगी को मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारा था। उन्हें याद करके बारहा मेरी आंखें भीग जाती थीं, मैं बेसाख्ता रोने लगती। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो मेरी, मेरे शौहर की और तमाम मुसलमानों की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। दोस्तों, मेरा नाम है अमन रज़ा क़ादरी और ये थी लैला हलू की दास्तान। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।